السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ بہت سارے دینی، فقہی اور خاص طور پر روزوں اور طہارت کے سلسلے میں بہت سارے سوالات جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ آپ کے چند سوالوں کے جوابات پیش کیے جائیں۔ سب سے پہلا سوال ایک خاتون کا ہے، کہتی ہیں مفتی صاحب، مسلمان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، شرک نہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا، قرآن پر یقین رکھنا، قیامت پر یقین رکھنا، ان تمام چیزوں کا ایمان ہی کافی ہوتا ہے یا پھر اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں؟ باقی کچھ ایسی چیزیں جیسے صحابہ کرام میں سے چند کو ماننا، چند کو نہ ماننا، کسی پر ایمان لانا، کسی کے بارے میں بدگمان رہنا، اگر ایسی چیزیں کسی انسان میں ہو تو وہ صرف گنہگار ہوتا ہے یا پھر ایمان سے خارج بھی ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، ایمان کے سلسلے میں آپ نے جو باتیں بیان کی ہے، اللہ پر ایمان رکھنا، نبی پر یقین کرنا کہ نبی کی نبوت برحق ہے، اسی طرح آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری ہوئی ہے ان تمام کو منزل من السماء یہ سب تصور کرنا، یہ ایمان کے عقائد ہے، بالکل بے شک، جس کو ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل کہتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ اور بھی جو دیگر احکام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچائے ہیں، ان تمام باتوں پر یقین رکھنا، یہ تمام چیزیں ایمان کے اندر شامل ہے۔ یعنی جب تک آدمی ان تمام چیزوں کو دل سے، سچے پکے دل سے مانے گا تب تک مومن رہے گا، اور ان میں سے کسی بھی چیز کے بارے میں ادنا، کم سے کم درجے کے بارے میں بھی اگر انکار کرتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے یا کبھی کبھی بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی صحابی کو برا بھلا کہنا اور ان کو تنقید اور ملامت کا نشانہ بنانا، یقیناً یہ جو باتیں ہیں یہ گنہگاری اور فسق و فجور کی علامت اور گمراہی کا راستہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے آدمی ڈائریکٹلی کافر یا مرتد نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو صحابہ کو گالی دینا، ان کے بارے میں بدگمانی رکھنا بالکل حلال تصور کرتا ہے، اسی طرح ان کو گالی دینا عبادت تصور کرتا ہے، تو ایسا آدمی جو صحابہ میں سے کسی کو یا چند کو یا سب کو برا بھلا اور ان کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے اور ثواب کا کام سمجھتا ہے، تو پھر یہ آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب کے بہت سارے سوالات ہیں الٹی کے سلسلے میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو گھر والی ہے اس کو قے ہو چکی ہے، قے ہونے کی وجہ سے اب آپ بتلائیں کہ اس کا روزہ باقی ہے یا پھر ٹوٹ گیا ہے۔ الٹی اور قے کے بارے میں بہت ساری شکیں ہیں، بہت ساری جزئیات ہیں، ان تمام جزئیات کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قے اگر خود بخود ہو جاتی ہے اور منہ بھر کر بھی نہیں ہوتی ہے بلکہ منہ بھر کے ہونے سے کم تھی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے آپ کی بیوی کا یا پھر کسی بھی شخص کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ دوسری شق یہ ہے کہ قے اگر خود بخود ہوئی ہے اور منہ بھر کر بھی ہوئی ہے تب بھی اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے آپ کے روزے پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اگر قے خود سے نہیں ہوئی، یعنی خود سے قدرتی طور پر قے نہیں ہوئی، الٹی نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے جان بوجھ کر الٹی کی ہے اور منہ بھر کر نہیں کی ہے بلکہ تھوڑی کی ہے، تب بھی اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ قے خود بخود نہیں ہوئی بلکہ آپ نے جان بوجھ کر کی ہے اور منہ بھر کر کی ہے، تو اس صورت میں آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ جو چوتھی والی صورت ہے کہ جان بوجھ کر الٹی کی ہے، یعنی انگلی وغیرہ آپ نے منہ میں کی، اس کی وجہ سے الٹی ہو گئی، اور منہ بھر کر، جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ کوشش اور مشقت سے بھی اس الٹی کو منہ میں بند نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ ہوتی ہے بہت زیادہ الٹی۔ اتنی اگر کسی کو الٹی ہوئی ہے تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔
5ویں صورت یہ ہے کہ اگر کسی کو منہ بھر کر الٹی ہوئی ہے اور پوری کی پوری الٹی یا پھر اس میں سے تھوڑی بہت ایک چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زائد اگر روزے دار اس کو جان بوجھ کر واپس لے لیتا ہے، اپنے اختیار سے حلق سے نیچے اتار لیتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو یہ کل 5 صورتیں ہوئی الٹی اور قے کی، جن میں سے 3 صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، 2 صورتوں کے اندر آپ کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، ایک شخص میرے جوتے کے اوپر چپل پہن کر چڑھ گیا ہے، کچھ دھول وغیرہ جو کہ اس کے جوتے میں لگی تھی، اس کی چپل میں لگی تھی، وہ میرے جوتے پر آ گئی ہے۔ اب مجھ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جو دھول لگی ہے وہ پاک ہے یا ناپاک۔ پھر پانی کے جو کچھ دھبے وغیرہ تھے وہ میرے جوتے پر گر گئے ہیں، مٹی لگ گئی ہے، تو ایسی صورت کے اندر میرا وہ جوتا پاک سمجھا جائے گا یا پھر ناپاک ہوگا؟ دیکھیے، کسی بھی چیز کی ناپاکی کا حکم اس وقت تک نہیں لگایا جاتا جب تک اس کی ناپاکی کا آپ کو علم ہو یا پھر یقین ہو۔ یہاں پر دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ کو آپ کے جوتے پر کوئی نجاست نظر آ رہی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ اپنے جوتے کو پاک ہی تصور کریں، خامخواہ ناپاک سمجھ کر اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال خاتون نے کیا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، لیڈیز کو جو کہ ماہواری کا خون ہوتا ہے جس کو ہم حیض کہتے ہیں، اگر کسی خاتون کو حیض آتا ہے، ناپاکی کے جو دن ہوتے ہیں، ان ناپاکی کے دنوں میں وہ خاتون اپنے بالوں کو جو باندھتی ہے اور بالوں کے اندر جو ربر وغیرہ لگاتی ہے، ایسے تو کیا وہ جو ربر ہے وہ ناپاک ہو جاتے ہیں؟ اسی طرح جو اس کے بال ہوتے ہیں وہ بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں انہوں نے بتلائی ہے کہ خاتون جو کہ ماہواری میں ہے، حالت حیض میں ہے، وہ استعمال جن جن چیزوں کو کرتی ہے، کیا وہ تمام چیزیں ناپاک ہو جاتی ہے؟ تفصیل سے بتلائیں۔ جی نہیں، جو خاتون حیض کی وجہ سے یا پھر نفاس کی وجہ سے ناپاک تصور کی جاتی ہے، وہ اپنے حقیقی اعتبار سے ناپاک نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم کا رواں ناپاک ہے، یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اس پر جو ناپاکی ہوتی ہے وہ حکمی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عورت اگر غسل کر بھی لیتی ہے، یہ عورت وضو کر بھی لیتی ہے، تب بھی یہ شریعت کی نظر میں پاک نہیں ہوتی۔ ایسی پاک نہیں ہوتی کہ یہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کریم کو چھو نہیں سکتی، قرآن کریم کو زبانی پڑھ نہیں سکتی، یہ ہوتی ہے ناپاکی۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک آدمی ہے جو جنوبی ہے، مطلب اس پر غسل فرض ہو چکا ہے، بھلے ہی اس کے جسم کے اوپر کوئی نجاست نہیں ہے، تب بھی ایسا آدمی شریعت کی نظر میں ناپاک سمجھا جائے گا، اور ناپاکی اس کے ہاتھ پیر میں نہیں ہے بلکہ اس کے اندر حکمی طور پر ہے، یعنی شریعت نے اس کو ناپاک تصور کیا ہے کہ یہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، قرآن کریم کو چھو نہیں سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ان تمام نیک کاموں کو کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ غسل کے مرحلے سے گزر جائے۔ تو بالکل اسی طرح ماہواری والی عورت کا بھی حکم ہوتا ہے۔ اب وہ جن چیزوں کو استعمال کرتی ہے، چاہے اس کے کپڑے ہو، اس کی اوڑھنی ہو، یا پھر اس کی جو شال ہوتی ہے وہ ہو، اس کی الماری ہو، اس کا ڈیسک ہو، اس کا لیپ ٹاپ ہو، اس کا کمپیوٹر ہو، اس کا موبائل ہو، یا پھر اس کے بالوں میں لگے ہوئے ربر ہوں، اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی ہو، اس کے کنگن ہو، اس کے ہار ہو، کوئی بھی چیز بالکل ناپاک نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کسی بھی چیز پر نجاست لگ جاتی ہے، بلڈ لگ جاتا ہے، پیشاب لگ جاتا ہے، یا کوئی بھی جو ناپاک چیز ہوتی ہے، وہ ناپاک چیز جب ایسے خاتون کی یا پھر کسی بھی خاتون اور کسی بھی مرد کی کسی چیز پر لگتا ہے، اس وقت ناپاکی کا حکم دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب کی طرف سے ہے، کہتے ہیں کیا پورے گھر کو پاک کرنا ضروری ہے یا صرف نماز پڑھنے والی جو جگہ ہوتی ہے اسی کو صاف کرنا ضروری ہے؟ اگر آپ نے صرف صفائی یعنی جو ڈسٹ وغیرہ آپ کے گھر میں لگی ہے اس کی صفائی کے بارے میں سوال کیا ہے، تو جان لیں صرف اتنی جگہ کو ہی درست کرنا یا پھر اتنی جگہ کو ہی جھاڑ جھٹک کرنا ضروری ہوتا ہے جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔
اور اگر آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ کا جو روم ہے 25 بائی 25 کا اور وہاں پر پیشاب لگ چکا ہے کسی پرٹیکولر جگہ پر، تو صرف اتنی جگہ کو پاک کرنا ہے یا پھر پورے کمرے کو پاک کرنا ہے؟ تو یہاں پر بھی سمجھ لے کہ صرف وہ جگہ جہاں پر ناپاکی گری ہے اتنی جگہ کو ہی صاف کرنا ضروری ہے، پورا گھر دھوتے بیٹھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا گھر 25 بائی 25 کا پورا ناپاک ہو چکا تھا، تو ایسی صورت میں ہم پورے گھر کو صاف کریں یا صرف اتنی جگہ، اتنے مصلی کی جگہ جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو ہی پاک کریں؟ تو یہاں پر بھی سمجھ لے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے تو صرف اتنی جگہ کا ہی پاک کرنا ضروری ہے جہاں پر آپ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ تھوڑی جگہ کو پاک کرے اور بقیہ پوری جگہ گندی رہے۔ اس لیے بہتر بلکہ ضروری ہے کہ آپ اپنے پورے گھر کو اچھی طرح پاک کر لیں اگر آپ کے گھر میں نجاست بکھری ہوئی ہے۔ اگلا سوال نذیر صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کوئی جانکار ایسا آدمی جس کو علم ہے وہ آدمی ناک میں پانی ڈالے اور وہ حلق سے نیچے اتر جائے تو کیا روزے کی قضا کے ساتھ کفارہ ادا کرنا بھی لازم ہوگا؟ جی نہیں، اگر بلا قصد یا پھر قصداً بھی پانی آپ کی ناک کے ذریعے حلق کے نیچے اتر جاتا ہے تو ایسی صورت میں روزے کا قضا ہے۔ جو روزہ آپ کا ٹوٹ چکا ہے، بالکل ٹوٹ چکا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو ایک روزہ ہی رکھنا ضروری ہے، کفارے کے طور پر 60 روزے ضروری نہیں ہوگے۔ الیاس قلم نوری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، آج کے حالات کے حساب سے کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے؟ آج کے حالات کے اعتبار سے کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ کتنے مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس طرح سوال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں سمپل طریقہ یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کوئی رقم ہوتی ہے تو وہ آدمی صاحب نصاب تصور کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے علاقے کے اعتبار سے گن لیں، اپنے سونار کے پاس جا کر معلوم کر لے یا پھر نیٹ پر روزانہ کی جو قیمت ہوتی ہے وہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے، آپ نیٹ پر سرچ کر لے کہ 1 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پر ممبئی، مہاراشٹرا، ناسک کے قریب، پونا کے قریب یہاں پر جب ہم نے ریٹ نکالا ہے تو پتہ یہ چلا کہ 1 تولہ جو چاندی ہوتی ہے اس کا ریٹ تقریباً 750 روپیے یا پھر کبھی 600 روپیے اس طرح ہو جاتی ہے، 700 روپیے ہو جاتی ہے۔ سراسری فی الحال جو آج ریٹ چل رہا ہے 700 پلس ہی چل رہا ہے۔ اس اعتبار سے اگر لگایا جائے تو کچھ 30-32 ہزار روپیے ہوتے ہیں۔ تو جس آدمی کے پاس 32,000 یا پھر 40,000 روپیے کے آس پاس رقم ہوتی ہے اور اس رقم پر سال بھی گزر جاتا ہے تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ جتنی بھی آپ کے پاس رقم ہے اس کا 2.5% 2.5% زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم استنجا کرتے ہیں تو استنجا کرتے وقت ایک چھینٹ آ کر ہمارے فیس یا پھر پیشانی پر لگ جاتی ہے، پھر ہم اس پیشانی یا فیس پر لگا ہوا جو چھینٹا ہے اس کو صاف کرنے جاتے ہیں تو پھر ہمارے ہاتھ کی کچھ تری بالوں پر لگ جاتی ہے، پھر ہم ان بالوں کو صاف کرنے جاتے ہیں تو جن چیزوں کے ذریعے یا پھر جس ٹاول کے ذریعے ہم وہ صاف کر رہے ہوتے ہیں تو کیا اب وہ ناپاکی ہمارے پورے فیس پر پھیل گئی، ہمارے بال بھی ناپاک ہو گئے، ہمارے جو ٹاول وغیرہ تھے وہ بھی ناپاک ہو گئے، اور جن لوگوں نے، جن بچوں نے ہمارے بالوں کو چھوا ہے وہ سب ناپاک ہو جاتے ہیں؟ اس کے بارے میں تفصیل بتلائیں۔ اس کے بارے میں آپ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو نجاست ہوتی ہے اگر ایک ہی جگہ پر ہے تو پھر اتنی ہی جگہ ناپاک ہوتی ہے، خواہ وہ آپ کے پورے بدن کو یا پورے بالوں کو یا ہر چیز کو ناپاک نہیں کرتی ہے۔ جب تک وہ نجاست ایک جگہ پر ہے کوئی دوسری چیز ناپاک ہونے والی نہیں ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ ایک چھینٹ اڑی ہے، اب اس ایک چھینٹ کو پاک کرنے کے لیے آپ نے ایک چلو بھر پانی یہاں ڈالا ہے، فیس پر یا پیشانی پر ڈالا ہے تو یقینی طور پر وہ نجاست ختم ہو چکی ہے، آپ کا چہرہ پاک ہو چکا ہے۔
اب وہ جو گیلاپن آپ کے بالوں پر لگ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ جو نجاست ہے وہی پھیل گئی ہو اور آپ کے بالوں پر لگ گئی ہو، اور اگر مان لیجئے وہ نجاست آپ کے بالوں پر لگ گئی تو جو پانی آپ نے بالوں پر ڈالا ہے وہ نیچے گر گیا، تو یہ نجاست مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا ایسی بات ہوتی نہیں ہے کہ جس کو آپ ایشو بنا لیں۔ تو نجاست اگر آپ نے اس کو صاف کر دیا ہے تو صاف ہو جاتی ہے، خامخواہ ادھر پھیلتی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بالکل معمولی نارمل سا قطرہ تھا، آپ نے جب اس پر ایک مرتبہ پانی ڈالا ہے تو لا محالہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں جو تری ہمارے بالوں پر تھی اب یہ تری ہمارے بچے کے فیس پر آ گئی ہے، اب وہی تری بچے کے فیس کے ذریعے ٹیبل پر لگ گئی ہے، فلاں چیز ناپاک ہو گئی ہے، فلاں چیز ناپاک ہو گئی ہے۔ اس طرح کی باتیں سوچنا شریعت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں، جن چیزوں کے بارے میں آپ یقیناً نجاست تصور کرتے ہیں، نجاست آپ کو محسوس ہوتی ہے، ان کو آپ صاف کر لیا کریں۔ اگلا سوال ایک محترمہ نے کیا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کہیں پر کوئی ناپاک انسان یا پھر کوئی ایسی عورت جس کو حیض آیا ہوا ہے وہ کسی جگہ پر بیٹھ جائے تو اس کے بیٹھنے کی وجہ سے وہ جو پاک جگہ تھی ناپاک ہو جائے گی، اور اس جگہ سے جب وہ ناپاک انسان یا پھر حائضہ عورت اٹھ جاتی ہے اور وہاں پر کوئی پاک انسان بیٹھ جاتا ہے تو کیا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا؟ اور اگر وہاں کوئی نجاست لگی ہوئی ہے مگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ خشک ہو چکی ہے اور پھر ہم وہاں پر بیٹھ گئے ہیں تو بیٹھنے کی وجہ سے ہم ناپاک ہو جائیں گے؟ تفصیل سے بتلائیں۔ جی دیکھیے، اگر کوئی جگہ ناپاک ہے اور آپ وہاں پر بیٹھ چکے ہیں، آپ کا بدن سوکھا ہے اور وہ نجاست بھی سوکھی ہے، تو ایسی صورت میں یقینی چیز یہ ہے کہ اب وہ نجاست اڑ کر آپ کے بدن یا آپ کے کپڑے کو ناپاک نہیں کر سکتی، اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ پاک ہیں، دوسری چیز یہ کہ آپ ناپاک ہیں لیکن کسی پاک جگہ پر بیٹھے ہیں یا ناپاک جگہ پر بیٹھے ہیں، آپ کا بدن بھی بالکل سوکھا ہوا ہے، بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے بدن کی نجاست اتر کر اس زمین پر نہیں آئی ہے، آپ وہاں سے اٹھ گئے ہیں، پھر بعد میں جا کر کوئی پاک شخص وہاں پر بیٹھا ہے تو وہ پاک آدمی بھی ناپاک ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے بدن پر کی جو نجاست تھی وہ زمین پر گری نہیں ہے۔ جب زمین پر گری نہیں ہے تو آف کورس زمین وہ پاک ہے۔ اب وہاں پر کوئی پاک انسان بیٹھے ناپاک انسان بیٹھے کوئی میٹر نہیں کرتا، نجاست اس کی طرف منتقل نہیں ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نجاست جب ایک چیز میں ہے تو صرف اتنی ہی چیز ناپاک ہوتی ہے، خامخواہ آپ اس کے ذریعے دوسری اور تیسری اور چوتھی اور پانچویں چیزوں کو ملاتے چلے جائیں اور سب کو ناپاک سمجھیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اگلا سوال اس حال میں کیا ہے، کہتے ہیں اگر ناپاکی 1 درہم سے کم لگی ہوئی ہے تو کیا وہ سوکھ کر پاک ہو جائے گی؟ اگر اس جگہ گیلا ہاتھ لگ جائے تو کیا ہمارا ہاتھ بھی ناپاک ہو جائے گا؟ جی بالکل، نجاست اگر آپ کے جسم کے یا پھر کپڑے کے کسی حصے پر لگی ہے، جب تک آپ اس کو دھوتے نہیں ہیں اس وقت تک وہ پاک ہونے والی نہیں ہے، چاہے وہ نجاست گیلی ہو یا سوکھی ہو، 1 درہم سے زیادہ ہو یا 1 درہم سے کم ہو۔ 1 درہم سے زیادہ ہونے کی صورت میں تو آپ اس نجاست کے ساتھ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی عبادت کا کام کر سکتے ہیں، اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو ایسی صورت میں اگر موقع ہے، وہ نجاست کی جگہ بھی آپ کو معلوم ہے تو پھر دھو لینا بہتر ہے، افضل ہے، اور اگر آپ دھوتے نہیں ہیں یوں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں اور نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ جو 1 درہم سے کم والی نجاست تھی وہ بڑھ کر پسینے کے ذریعے یا پھر پانی وغیرہ گرنے کے ذریعے بڑھتی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں بھی آپ کی نماز صحیح اور درست ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ نجاست جو 1 درہم سے کم تھی لیکن وہاں پر آپ کا گیلا ہاتھ لگ گیا تو گیلا ہاتھ لگنے کی وجہ سے وہ نجاست 1 درہم سے کم اور وہ نجاست جو آپ کے ہاتھ پر لگ گئی 1 درہم سے کم، دونوں مل کر اگر 1 درہم یا پھر اس سے زیادہ بن جاتی ہے تو پھر ان دونوں نجاستوں کو ملا کر دھو لینا ضروری ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے اگلا میسج تحریر کیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ جب ہم پاخانہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں اس نجاست کو ختم کرنے کے لیے، تو میرا سوال یہ ہے کہ نجاست کو ختم کرنے کے لیے جو نجاست کا حصہ ہوتا ہے جہاں سے وہ نجاست اور پخانہ نکلتا ہے، صرف اتنی جگہ کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے یا پھر فنگر سے انگلی کے ذریعے جو اس کی جگہ ہوتی ہے جو سوراخ ہوتا ہے
اس میں انگلی ڈال کر صاف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ وسوسہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں صرف باہر والی جگہ کو صاف کرنا طہارت کے لیے ضروری ہوتا ہے یا پھر اندر والی جگہ جہاں سے نجاست خارج ہوتی ہے اس اندر والی جگہ میں بھی پانی ڈال کر صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ برائے مہربانی ضرور بتلائیں۔ جی واقعتاً آپ نے بہت بہتر بات پوچھی ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں نجاست جو باہر تھی اتنی صاف کرنا ہی کافی ہے ہماری نماز ادا کرنے کے لیے، یا پھر جہاں سے نجاست خارج ہوتی ہے اندر ہاتھ ڈال کر انگلی ڈال کر اس کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بے شک بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے۔ دیکھیے جو نجاست ہوتی ہے، جو نجاست خارج ہوتی ہے پخانے کی یا پیشاب کی، باہر والا جو حصہ ہے، جب آپ پیشاب سے فارغ ہو گئے ہیں یا پھر پخانے سے فارغ ہو گئے ہیں تو جو باہر والا حصہ ہوتا ہے، جسم والا حصہ ہوتا ہے، اتنے حصے کو صاف کر لینا ضروری ہوتا ہے۔ باقاعدہ اندر ڈال کر انگلی وغیرہ اندر داخل کر کے اندر کی نجاست کو صاف کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اگلا سوال صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں حضرت السلام علیکم، بیت الخلاء میں جو جگ وغیرہ رہتا ہے کیا وہ ناپاک ہوتا ہے؟ اگر اس کو ہمارا ہاتھ لگ جاتا ہے یا کپڑے کا کوئی حصہ لگ جاتا ہے تو کیا وہ پاک ہو جائیں گے؟ پلیز بتلائیں۔ اور اگر وہ گیلا تھا، باہر والا حصہ گیلا تھا تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ جی آپ کے واش روم میں، بیت الخلاء میں یا پھر طہارت خانے وغیرہ میں جو مگے وغیرہ ہوتے ہیں یہ ناپاک نہیں ہوتے ہیں، یہ پاک ہی ہوتے ہیں جب تک ان پر کوئی نجاست نہ لگی۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کسی بندے نے اس کے اوپر ہی نجاست کر دی ہے، کوئی گندگی آپ کے اس مگے کے اوپر ہی لگی ہے تو آف کورس وہ ناپاک تصور کیا جائے گا، لیکن جب تک کوئی نجاست نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ ناپاک نہیں ہے۔ ہاں آپ اس کو گندا ضرور کہہ سکتے ہیں لیکن ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ ناپاک اسی وقت ہوں گے جب کہ نجاست آپ کے استعمال کیے جانے والے مگے وغیرہ پر ہوں۔ ایک خاتون کہتی ہیں ایجاب و قبول کسے کہتے ہیں؟ ایجاب و قبول، ایجاب کے معنی ہے اپنی طرف سے آفر کرنا اور قبول کے معنی ہے اس آفر کو ایکسیپٹ کرنا۔ نکاح کے اندر جس طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے، خاتون کہتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا ہے تو یہ ہوا ہے ایجاب۔ اس کے جواب میں کوئی مرد کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اپنے نکاح میں قبول کیا، یہ ہوا ہے ایکسیپٹیشن یعنی قبول کرنا۔ جب آپ بازار میں جاتے ہیں، کسی شاپ پر جاتے ہیں اور بازار والے سے کہتے ہیں، وہ جو شاپ کیپر سے کہتے ہیں کہ مجھے 10 روپے کی فلاں چیز چاہیے، تو یہ ہو جاتا ہے آپ کا ایجاب۔ اور اس کے جواب میں وہ آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے 10 روپے کی یہ چیز لے لو، تو یہ ہوتا ہے قبول۔ تو ایجاب اور قبول آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں پبلک ٹوائلٹس جو ہوا کرتے ہیں بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں، وہاں کا ٹوائلٹ یوز کرنا کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے، تو استنجا کرنے سے آ کر پانی کی جو چھینٹیں وغیرہ ہوتی ہے جسم میں لگ جائیں اور خیال آتا ہے کہ کہیں چھینٹا ناپاک نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیے واش روم کا جو استعمال کیا جانے والا سامان ہوتا ہے، وہاں کا جو نل ہوتا ہے یا وہاں کی جو بالٹی ہوتی ہے، جو مگا ہوتا ہے، وہاں کا جو شاور ہوتا ہے، یہ ناپاک نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ خود ناپاک نہ ہو، جب تک کہ ان پر نجاست نہ ہو۔ اسی طرح پبلک ٹوائلٹ ہو یا پھر آپ کا گھر کا ٹوائلٹ ہو، یہ کوئی میٹر نہیں کرتا۔ ہاں جس ٹوائلٹ کے بارے میں، ان کی چیزوں کے بارے میں آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں ناپاک ہے، تو وہاں سے اڑنے والی جو چھینٹیں ہوتی ہے اگر 1 درہم سے زیادہ بن جائے تو پھر جہاں جہاں پر وہ چھینٹیں لگتی ہے ان جگہوں کا آپ ناپاک تصور کر سکتے ہیں، اور ظاہر بات ہے جہاں پر وہ چھینٹیں لگ جائے تو ان کو دھو لینا ہی کافی ہے۔ پورے کپڑے کو آپ دھوتے بیٹھے ہیں یا پھر غسل کرنے لگ گئے ہیں تو پھر یہ چیز شریعت اور سنت کے خلاف ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو سوالات ہیں انشاءاللہ موقع ملنے پر وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔